بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے۔ ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا۔ پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ کو لکھ دیا، وہ بھی ماں اور بہنوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لیا۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لائے۔ مگر یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انصار اگرچہ ان کی بہت مدد کرتے، ان کے آرام کا پورا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی بڑی تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، پھر انصار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو بلاتے اور فرماتے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو گھر پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، جہاں ان کے لیے ہر طرح کی سہولت تھی۔ غرض اس بھائی چارے سے انصار اور مہاجرین کے تعلقات بہت مضبوط ہو گئے، دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی۔ ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا۔ ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا، اور جو چیز خود ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے اب وہ ایک جان دو قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کوئی تجارت میں لگ گیا اور کوئی انصار کی زمین میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہی ہے، اللہ نے کاروبار میں برکت دی۔ اسی طرح بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ مفلس تھے، ان کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی وہ لائق نہ تھے۔ اس طرح دو تین دن ان کے فقر میں گزر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے اور بیت المال سے انہیں وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کنارہ پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہیں پڑے رہتے۔ مدینہ میں یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی اور یہی عرب کے مہاجن تھے، اس لیے مدینہ پر انہی کی حکومت تھی۔ ایسی حالت میں وہاں امن کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی، یہ خوش رہیں اور تعلقات ان سے خوشگوار رہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ان سے سمجھوتا ہو جائے اور مدینہ میں مسلمان اور یہودی سب آزادی سے رہے، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلہ میں دونوں ایک ہوں، مال یا غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کی اور وہ بخوشی راضی ہو گئے۔ پھر سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا، مگر یہ معاہدہ زیادہ دنوں قائم نہ رہ سکا، کیونکہ یہودیوں کی باطل آرزوؤں کے بے بنیاد گلے زمین پر آ رہے۔ انہوں نے ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہ آئیں۔ یہودی مدت سے ایک نبی کے منتظر تھے، چنانچہ جہاں انہیں نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہ جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیروکار ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے اور ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا، اور عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا۔
کوئی نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے بہت خوش تھے اور خوشی خوشی معاہدے پہ بھی راضی ہو گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی نیا دین پیش کیا اور نئی نئی باتیں بتائیں جو یہودیوں کے بالکل خلاف تھیں۔ بھلا آپ برداشت کی کہاں طاقت تھی؟ اب صبر و سکوت کا کیا سوال تھا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلق کا کانٹا بن گئے۔ معاہدات کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجھانے میں تو وہ ماہر تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ اور پھر اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی، یعنی اب وہ مدینہ کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے۔ چنانچہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے، ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ وہ بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ بری طرح انہیں پھٹکار دیا اور نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 39۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مدینہ پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت دے دی اور حکم ہوا، اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کا مقابلہ سختی سے کرو اور دشمن تمہاری طرف بڑھیں تو ان کے دانت کھٹے کر دو۔ ادھر مدینہ میں بھی ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا، یہ تھا منافقوں کا گروہ، مسلمانوں کا کٹر دشمن، ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ۔ یہ کبھی کھل کر سامنے نہ آتا، اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا اور دوست بن کر مسلمانوں کو ورغلاتا۔ اللہ نے ان کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ ان کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا اور اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی سرزمین ان پر تنگ ہو گئی اور سانس لینا ان کے لیے دوبھر ہو گیا۔ مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا اور دولت اور جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد یہ ہے کہ کعبہ بھی چھن گیا اور حج و طواف پر پابندی لگ گئی۔ ان کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج تھا، مسلمانوں کو بھی سخت صدمہ تھا، لہٰذا اب ان کی نظریں مکہ کی طرف اٹھنے لگی۔ ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم تو آ ہی چکا تھا، اس لیے مسلمانوں نے عزم کیا کہ اب ظلم کی آگ بجھائیں گے، مشرکین اور منافقین کی طرف سے دین کو جو خطرہ درپیش ہے اس خطرے کو دبائیں گے، کعبہ کو آزاد کرائیں گے اور حج کی پابندی کو ختم کریں گے۔ چنانچہ مکہ والوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے مسلمانوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ ٹولیاں بنا بنا کر مدینے سے باہر نکل جاتے اور جہاں کہیں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں 100 50 آدمیوں کی ہوتی، جن میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کے تو امیر حمزہ تھے، دوسرے کے حضرت عبیدہ بن حارث، تیسری کے حضرت سعد بن ابی وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ بن حجش اور پانچویں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ ان ٹولیوں سے قریش کا کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، ہمیشہ یا تو بچ بچاؤ ہو گیا یا وہ بچ کر نکل گئے۔ پھر ان ٹولیوں نے ایک کام اور کیا، انہوں نے آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر کے ان سے امن و امان کے معاہدہ کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینہ میں بد امنی پھیل جانے کا خدشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدہ کر لیا اور ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کی بھی وعدے کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی کہ انصار نے عقبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔
یہ سن کر وہ لرز گئے اور سمجھ گئے کہ اب شامت آ گئی، بس بہت جلد ہی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے۔ یہ جنگ اب سر پر منڈلا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے اب برے دن آنے والے ہیں، اور برے دن آج سامنے تھے۔ قریش کو اپنے شامی تجارت کے بارے میں خطرہ تھا۔ وہ خطرہ بھی اب سر اٹھا چکا تھا۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان۔ یہ حرب کا بیٹا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال وہ تجارت کے ارادے سے شام گیا۔ قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ پھر لوٹا تو دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا تھا۔ اسلامی دستے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ ہوا کہ مال وافر ہے اور آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے۔ چنانچہ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ یہ تھا عمرو کا بیٹا زمزم۔ ابو سفیان چاہتا تھا کہ قریش کو اس خطرے کی خبر ہو جائے تاکہ وہ مدد کے لیے آ جائے۔ زمزم کو بھیجتے ہوئے اس نے کہا، مکہ پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، پھر کجاوے رخ بدل دینا اور اپنی قمیص کو آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد۔ مکہ میں یہی دستور تھا۔ جب بھی کوئی خطرے کی بات ہوتی لوگ ایسا ہی کرتے۔ اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔